ایک تیسرا سوال آیا ہے جس پر میری اس سے پہلے بھی کئی بار وضاحت ہو چکی ہے، لیکن اب نئے سرے سے بھی اس مسئلے کو عرض کرنے نکلا ہوں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد عموماً یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کے ورثاء یا اس کے اقارب یا اس کے رشتہ دار یا اس کے تعلق دار اس مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ زندہ انسان اپنے ارادے سے کوئی جائز اور درست عمل کرے، اس عمل کرنے پر جو اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، یہ زندہ انسان اس ثواب میں یہ نیت کرتا ہے کہ یہ ثواب میرے فلاں میت کو ملنا چاہیے۔ ہماری جو میت ہے، ہمارے جو دادا ہے، ہمارے جو پردادا ہے، ہمارے جو نانا ہے، نانی ہے، پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، خالو ہے، خالہ ہے، یا ہمارے دوست احباب میں بھی جو بھی انتقال کر چکے ہیں، ان کے لیے یہ عمل ان کے حق میں قبول ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا نظریہ اہل السنت کا اتفاقی نظریہ ہے، اس میں کوئی منکر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے ان کا اہل السنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اہل السنت سے خارج ہیں، کیونکہ ایصال ثواب کا عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں ہوتا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایصال ثواب کا حکم صحابہ کرام کو فرمایا۔ صحابہ کرام اپنی زندگی میں، اپنی حیاتی میں بھی ایصال ثواب کا اہتمام کرتے تھے، اور اپنے اتباع، اپنے اخلاف، اپنے جانشینوں کو بھی اس چیز کی وصیت فرمایا کرتے تھے۔ تو ایصال ثواب کا نظریہ متفق علیہ نظریہ ہے، اور اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ پھر اس کے بعد ایصال ثواب کرنے کی جو شکلیں ہیں، ایصال ثواب کی شکلیں کچھ وہ ہے کہ جن کا تعلق زندہ انسان کے مال کے ساتھ ہوتا ہے یا زندہ انسان کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے، جن کو ہم عبادت مالیہ کہیں یا عبادت بدنیہ کہیں۔ زندہ انسان عبادت مالیہ سر انجام دے یا زندہ انسان عبادت بدنیہ سر انجام دے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ میری اس عبادت مالیہ پر جو مجھے ثواب حاصل ہوا، یہ ثواب میرے فلاں میت کو پہنچنا چاہے، ان کے حق میں اس کو قبول کر دیجیے۔ اسی طریقے سے عبادت بدنیہ ہو یا عبادت مرکب ہو۔ اس بارے میں بھی اتفاق ہے کہ جو عبادات عبادت مالیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آپ اپنے اموات کے لیے صدقات و خیرات کرنا چاہیں، آپ جو ہے غریبوں کی مدد کرنا چاہیں، آپ مسجد کو تعمیر کریں، آپ ادارے کو تعمیر کریں، آپ زمین کا کوئی حصہ، کوئی ٹکڑا قبرستان میں وقف کریں، یا زمین کا کوئی حصہ آپ مسجد کو دیں، زمین کا کوئی حصہ اس پر آپ مدرسہ تعمیر کریں، زمین کا کوئی حصہ وہ جس میں آپ عیدگاہ بنائے یا جنازہ گاہ بنائے، جو اوقاف المسلمین کی ملکیت اور امت مسلمہ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ خیرات کرنا چاہے، یا آپ نے کوئی درخت جو ہے لگا دیا، اس پر جو پھل میوہ جات آتے ہیں، ان میوہ جات کو آپ نے غریبوں کی ملکیت بنائی، یہ صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، اور یہ ایصال ثواب کا جو حصہ ہے اس کو عبادت مالیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس پر اتفاق ہے۔ دوسری شکل ہے عبادت بدنیہ، وہ عمل جو انسان کے بدن سے سر انجام، جیسے حج ہے۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ حج بھی ہم کسی کے لیے نفلاً ادا کر سکتے ہیں اور اس کا ثواب ہم میت کو پہنچا دے، ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن عبادت بدنیہ کی ایک شکل ہے ذکر، تلاوت، تسبیحات و تحلیلات۔ اس مسئلے میں آج کے دور کے اندر جو ہے وہ غیر مقلدین جو علم سے دور ہے، سب غیر مقلدین کی بات تو نہیں کی جا سکتی ہیں، بلکہ غیر مقلدین کے اندر جو قابل اعتماد علماء ہیں، جن کو علم میں گہرائی اور گہرائی حاصل ہے، وہ بھی اس چیز کے قائل ہے کہ زندہ انسان میت کے لیے اگر قرآن کی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، تحلیلات پڑھے، تو اس کا ثواب میت کو پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ میں اپنے ضلع کے اندر ہی ایک جگہ ایک کا جنازہ ہونا تھا، میں اس جنازے میں شریک تھا۔ تو جنازہ ہونے سے پہلے وہاں پر ایک خطیب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے
اس ایصال ثواب کے بارے میں کچھ وضاحت فرمانی شروع کر دی، لیکن چلتے چلتے انہوں نے یہ بات بھی فرمائی کہ ایصال ثواب برحق ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے میت کو ثواب نہیں پہنچتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ جو ہی اس نے یہ بات کر دی، میں اٹھا اور میں نے کہا کہ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، سوال بڑا قابل اطمینان ہے کہ آپ کو جواب دینا ہے۔ تو انہوں نے بتایا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ ہم اس مجمع میں بیٹھ کر آپ کی بات سے سہمت ہو سکتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے میت کو فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن آپ کو یہ عملاً کر کے دکھانا ہے۔ وہ مجھے پوچھنے لگا مجھے کیا عملاً کر کے دکھانا ہے؟ میں نے کہا جب آپ جنازہ پڑھائیں گے تو جنازے میں نہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ ضم سورت پڑھنی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کیوں نہیں، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے کہا جس قرآن کے پڑھنے سے میت کو فائدہ نہ پہنچتا ہو، وہ قرآن کا پڑھنا جنازے میں کیوں جائز ہو سکتا ہے؟ جنازے کا مقصد یہ ہے کہ میت کو آپ کے ثواب کا حصہ پہنچے، آپ کے عمل سے اس کو فائدہ پہنچے۔ جب آپ کی عمل میں قرآن کی تلاوت ہے اور اس سے میت کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے، تو جنازے میں سورہ فاتحہ اور ضم سورت پڑھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو اس وقت وہ کہنے لگا کہ اس کا تذکرہ تو حدیث سے ہے۔ تو پھر میں نے عرض کیا کہ جب قرآن کے پڑھنے کا تذکرہ حدیث میں ہے کہ میت کو فائدہ پہنچتا ہے، تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ میت کے لیے تلاوت کرنا یہ ایصال ثواب ہے، اس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ ہماری بات پر انکار کر رہے ہیں اور حدیث آپ پڑھ رہے ہیں، لہذا جب جنازے میں پڑھنا قرآن کی تلاوت میت کے لیے مفید اور فائدہ مند ہو سکتی ہے، تو خارج جنازہ میں نماز جو ہے میت کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا فائدہ مند کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت جو وہاں پر موجود تھے، غیر مقلدین بھی موجود تھے اور مقلدین لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے بہت ہی زیادہ سراہا اور شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری بستی میں اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ یہاں تلاوت کو ایصال ثواب کے لیے پیش کرنے پر بہت ہی کئی مرتبہ یہاں جھگڑا بھی ہوا تھا، لیکن آپ کی اس وضاحت سے ہمارے اختلاف ختم ہوا۔ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس مسئلے پر غیر مقلدین کے جو سنجیدہ طبقہ علماء ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے میت کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور غیر مقلدین چونکہ حضرت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ الحرانی الحنبلی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ان کو زیادہ ان کی بات کو لیتے ہیں، گرچہ اپنی نفسانیت کے پیش نظر حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ نے مجموع الفتاوی کے اندر مستقلاً اس عنوان کو بیان کیا ہے کہ میت کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا ایصال ثواب کی بالکل جائز ہے۔ انہوں نے وہاں پر لکھا ہے کہ اگر کچھ کا اختلاف ہے، لیکن انہوں نے اپنا نظریہ یہ پیش کیا ہے کہ میت کے لیے ایصال ثواب قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے کرنا جائز ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ بھی سامنے ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت میت کے لیے کب فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا لازم اور ضروری ہے کہ میت کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا یہ کوئی لازم، فرض اور واجب کی چیز نہیں ہے، اور نہ یہ سنت مؤکدہ کی چیز ہے۔ شریعت میں ایک چیز فرض ہوتی ہے، ایک چیز واجب ہوتی ہے، ایک چیز سنت مؤکدہ ہوتی ہے، ایک چیز سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے، ایک چیز مباح ہوتی ہے۔ یہ جو اباحت کی بات ہوتی ہے، اباحت کا مطلب یہ ہوتا ہے یا مستحب کا انسان کرے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن نہ کرے اس کو گناہ نہیں ہے۔ میت کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا اور اس کے لیے تلاوت کو ایصال ثواب میں پیش کرنا یہ مستحب عمل ہے، کیا جائے تو اچھی بات ہے، اگر نہ کیا جائے تو اس کے زندہ ورثہ کو تنقید اور تشنیع کا شکار نہ بنایا جائے کہ آپ نے اپنے میت کے لیے، اپنے وفات شدہ انسان کے لیے ایصال ثواب بھی تلاوت نہیں کی۔ تنقید کا نشانہ بنانا بالکل ناجائز ہے۔ تو لیکن کر سکتے ہیں، گنجائش تو ہے، اس کا انکار تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ایصال ثواب بالقرآن کا مسئلہ ہے، اس کا ایصال کا طریقہ کیا ہے؟ فقہ حنفیہ کے اندر یہ بات صراحت کے ساتھ ملتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا ایک الگ عمل ہے اور قرآن کو سکھلانا ایک الگ عمل ہے۔ جہاں تک قرآن کو سکھلانے کی بات ہے، جس کو ہم تعلیم قرآن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، قرآن کو سکھانا، میں آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ مجھے سکھا رہے ہیں، الفاظ پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، مخارج کا انداز کیا ہے وہ سب کچھ آپ مجھے یہ سکھانا ہے۔ اس سکھانے پر سیکھنے والا سکھانے والے کو کچھ معاوضہ اور کچھ اجرت دے سکتا ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ ہاں البتہ پہلے دور کے اندر اس میں بھی اختلاف تھا۔ وہ اختلاف کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد
خلافت کی جو باغڈور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھوں میں آئی، خلافت کا سلسلہ چلتا رہا، اسلامی نظام بنتا رہا، اسلامی سٹیٹ بنتا رہا، اس وقت مسلمانوں کے اندر جو چیزیں اجتماعی ہوا کرتی تھی، جن کے ساتھ ہمارا اجتماعی عمل متعلق ہوتا ہے، جیسے پنجگانہ نماز ہو، خطابت کا مسئلہ ہو، ان چیزوں کو سر انجام دینے کے لیے جو افراد اس وقت مقرر تھے علماء قسم کے، ان کا جو وظیفہ ہوتا تھا، چونکہ 24 گھنٹے وہ انہی چیزوں کے ساتھ لگے رہتے تھے، پڑھانے کے ساتھ، درس و تدریس کے ساتھ، تعلم و تعلیم کے ساتھ، فتویٰ نویسی کے ساتھ، مؤذن اذان کے ساتھ، مکبر تکبیر کے ساتھ، امام امامت کے ساتھ. یہ جو ایسے مسائل تھے، ان لوگوں کو معاشی زندگی سے نکال دیا گیا تاکہ ان کو کسبی معاش نہ کرنا پڑے، یہ اس دلدل میں نہ پھنسیں کہ وہاں جائے یہاں جائے مزدوری کریں کہ ہمارا پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے. حضرات صحابہ کرام نے ان کی آمدنی بیت المال سے جاری کر دی، ان کا وظیفہ بیت المال سے جاری کیا. تو ان کو جو ہے یہ اجازت دی گئی کہ آپ کمانے کی فکر نہ کریں، آپ کے بال بچوں کی جو ضروریات ہے ان کو بیت المال پورا کرے گا، آپ بس اپنے کام پر دھیان دیجیے. یہ سلسلہ چلتا رہا. اس بارے میں فتویٰ اس زمانے میں یہ تھا کہ آپ کمانے کے لیے کوئی راستہ اختیار نہ کریں، کیوں آپ کو اجرت دی جاتی ہے، پھر بھی آپ کمانے کے لیے جائیں گے. آپ کا وقت بیت المال نے اپنے حق میں قبول کیا ہے، آپ کی ضروریات کو بیت المال کو پورا کر رہا ہے، اب آپ کو اور جگہ کمانے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، یہ ناجائز ہوگا. لیکن پھر جب نظام اسلام کی خلافت کا نظام یا اسلامی حکومت کا نظام معطل ہوا یا متاثر ہوا، تو اس وقت یہ جو ذمہ داریاں نبھانے والے لوگ تھے، اب لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے، اب جو ہے بیت المال ان کی طرف متوجہ نہ ہوا، اب ان کا ہر کوئی مسئلہ امت کے کاندھوں پہ ہی پڑا. تو اس وقت علماء نے تعلیم دین کے اعتبار سے، جس میں تعلیم قرآن بھی ہو یا طاعات، اجرت علی طاعات ہو، اس مسئلے کو لے کر علماء نے اجازت دی ہے کہ آج کے دور میں قرآن سکھانے والے کو اجرت دی جا سکتی ہے، امامت کروانے والے کو اجرت دی جا سکتی ہے، اور عوام دے گی، کیونکہ اب اسلام کا نظام نہیں رہا، اب عوام کا ہی مسئلہ رہا، اب عوام کو ہی ان علماء اور ان ذمہ داران کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. لیکن ایک مسئلہ تھا تلاوت بالقرآن، قرآن پڑھنا، ایک ہے سکھانا، ایک ہے پڑھنا. اس قرآن پڑھنے والے کو پڑھنے پر اجرت دینا، اس بارے میں فقہ حنفی کے اندر متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے پر اس نے کچھ اجرت حاصل کی، چاہے وہ نقدن ہو یا جنسن، اس پڑھنے پر اس کو ذرہ برابر بھی ثواب حاصل نہیں ہے. اب جو میت کے حق میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ تعلیم قرآن نہیں، یہ تلاوت قرآن ہے. تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا متفق علیہ فیصلہ یہ اور فتویٰ یہ ہے کہ اس میں نہ تالی کو پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، ولا للمیت، اور نہ میت کو. لہذا جس ایصال ثواب بالقرآن کے احناف علماء دیوبند قائل ہے، وہ تلاوت بالقرآن ہے جو ناجائز قیودات سے پاک ہو، جو ناجائز رواجات سے پاک ہو. اگر آپ میت کے لیے قرآن پڑھنا چاہے، میت کو ثواب پہنچانا چاہے، تو اس قرآن پڑھنے پر پڑھنے والے کو چاہے کہ وہ اس پر اجرت وصول نہ کرے، نہ کھانا ہو نہ پینا ہو. اگر ان چیزوں میں کوئی چیز ہو تو قرآن پڑھنے کے باوجود بھی نہ پڑھنے والے کو ثواب ہوگا نہ میت کو ثواب ہوگا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو مروجہ ختمات و معظمات، کسی کے انتقال کے بعد جن چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو لازم ہونے کا درجہ دیا گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا ضروری ہے اور چوتھے دن پر ہی ہونا چاہے، تیسرے دن پر ہی ہونا چاہے. حالانکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میت کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی دن متعین نہ کیا جائے. خصوصاً قرآن کی تلاوت کے لیے دن کا متعین کرنا، جبکہ قرآن کی تلاوت وہ ہے جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دن کو متعین نہیں فرمایا تھا، اور بالخصوص کسی کے انتقال کے بعد اس طریقے سے دن کو متعین کرنا، اجتماعیت کو لازم جاننا اور پہچاننا، اور اس کے اندر اور وہ قیودات بڑھانا جن قیودات کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے. اس قسم کی قیودات کا اضافہ شریعت نے ناجائز قرار دے رکھی ہے. یہ ہے اسلام کا ایصال ثواب کا نظریہ. لیکن آج کے دور کے اندر اہل بدعات نے کچھ بدعات کا اضافہ کر کے ایصال ثواب کے عمل کو جو ہے بدعات کے نظر کر دیا،
اور अहले इलाहाद का तबका वो है कि जो ईसाल सवाब का मुनकिर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद ईसाल सवाब को मानती है। जिन लोगों ने ईसाल सवाब का इनकार किया उनके मुंह को बंद भी किया है और दलाइल से बंद किया है। इस पर कुरान और सुन्नत के हजारों अहादीस और आसार और आयात को बसूरत इस्तिदलाल के पेश किया है। जो कल तक ईसाल सवाब के मुनकिर हैं वो भी इस पर मानने के लिए तैयार हुए कि ईसाल सवाब का मसला मुत्तफक अलैह मसला है, इसमें इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन ईसाल सवाब वो जायज़ है जो शरीयत से साबित शुदा हो। अपनी तरफ से कोयुदात बढ़ाना, अपनी तरफ से कुछ ज्यादतियां करना, ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के साथ, उनकी शरीयत के साथ ज्यादती है, जिस ज्यादती को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लिहाजा आजकल के दौर के अंदर वो लोग जो लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, लोग चाहते हैं कि आप ईसाल सवाब ऐसे करें तो पढ़ने वाले वैसा ही करते हैं, घर वाले चाहते हैं कि यूं करना चाहे कि करने वाले वैसा ही करते हैं। जिस ईसाल सवाब में लोगों को राजी करने का जज्बा हो, इसका मतलब आपका अमल अल्लाह के लिए नहीं हो रहा है, आपका अमल मखलूक को राजी करने के लिए हो रहा है। और जो अमल मखलूक को राजी करने के लिए सर अंजाम दिया जाए, उलमा फरमाते हैं उस अमल पर जर्रा बराबर भी सवाब नहीं दिया जाता है। जिस शख्स ने भी कोई अमल सर अंजाम दिया हो गैरुल्लाह को राजी करने के लिए, मखलूक को राजी करने के लिए, उस अमल पर जर्रा बराबर भी सवाब नहीं दिया जाता है। इसीलिए हमारा इदारा इलाके त्राल के अंदर मशहूर व मारूफ बस्ती हारी पारीगाम त्राल, मैं अक्सर वहाँ के लोगों से भी ये अर्ज करता हूँ कि आपके घर में इंतकालात हो, आप ईसाल सवाब चाहते हैं, आप बस इतना कर लीजिए कि हमें फ़ोन पर मुत्तला करें कि हमारे घर में आज या आज से पहले फलां का इंतकाल हो चुका है, आप उनके लिए कुरान खानी, आप उनके लिए ख़त्म कुरान करें, आप उनके लिए ईसाल सवाब चाहे बिल अमल हो, बिल कौल हो, बिल फ़ेल हो, बिल तिलाव हो, बिल माल हो। आप इसका जो शरई तरीका है आप वो करके जो है हम पे एहसान फरमा दीजिए। हमारे तलबा चूंकि क्लास में रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, हम उनसे अर्ज करते हैं कि आप कुरान पढ़े, आप कुरान तो पढ़ ही रहे हैं, इस कुरान के पढ़ने का सवाब की नीयत आप फलां मैयत के लिए करें। और लाजिम भी नहीं है कि मुकम्मल कुरान होना चाहिए, कुरान की जो सूरत आप पढ़ना चाहे आप अपने इरादे और इख्तियार से अपने मैयत के लिए इसाल करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि मुस्तकलन पूरा ही कुरान पढ़ना ज़रूरी है। इसके बारे में आपको किसी जगह न कुरान की कोई आयत मिल सकती है, न कोई सही हदीस मिल सकती है, न कोई फिक्र की बात मिल सकती है जिसमें यह ताकीद हो कि आपको खत्म कुरान ही करना है। बस ये है कि जिंदा इंसान मैयत पर कुछ एहसान करना चाहिए, बस अपने बिसात के एतबार से। ऐसा नहीं कि आप ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, जब पढ़ने वाले पर उसके दिल में अब इखलास खत्म हो जाए वो जमीन और आसमान जैसा अमल करे, उस अमल पर जर्रा बराबर भी सवाब नहीं। अमल के लिए इखलास का होना जरूरी है। जब तक आपके नफली अमल और इबादत में इखलास मौजूद है, आपका ये अमल आपकी मैयत के लिए मुफीद और फायदेमंद हो सकता है। जिस वक्त आपके इस अमल में इखलास का अमल टूट गया, खत्म हुआ, तो उस सूरत में ये अमल वजूद में कमियत के एतबार से कितना ही बड़ा हो, इसका सवाब मैयत को नहीं पहुंच सकता है। लिहाजा आजकल के दौर के अंदर जो लोग तौहीद का दावा करते हैं और साथ में ये दावा करें कि हम अहल सुन्नत वल जमात देवबंद हैं, फिर वो मुरव्वजा ख़तमात और मुअज़्ज़मात जिनके अंदर नाजायज़ क़ुयूद हो उनका एहतमाम करे और उनमें जो है इस तरीके से शरीक हो जाएं कि बिदात और खुराफात में उनकी शिरकत लाजिम हो जाती हो। ऐसे लोगों को चाहे कि अवाम के साथ धोखा ना करे। उलमा देवबंद का जो नज़रिया इस बारे में है वो ये कि ईसाल सवाब हक है, चाहे वो ईसाल सवाब बिल तिलावत हो, ईसाल सवाब बिल माल हो, लेकिन बिदआत और खुराफात जैसे क़ुयूदात से खाली करते हुए आप ईसाल सवाब का एहतमाम कर सकते हैं। मुस्तहब दर्जे में आप अपने अमवात पर एहसान के दर्जे में ये अमल कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश है और इसको कोई मना नहीं करता है। अहल सुन्नत वल जमात उलमा देवबंद का यही नज़रिया है। जो देवबंदियत का मुद्दई होने के बावजूद भी इन चीज़ों में बिदात और खुराफात में शरीक होता हो, उसको खुद को देवबंदी कहने का हक नहीं है, उसको खुद को अहल सुन्नत वल जमात कहने का हक नहीं है। वो नाम लेकर एक जायज़ और सही फिक्र को बदनाम करने की बदतरीन कोशिश कर रहा है। अल्लाह हम सब को
صحیح چیز پر اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔